دیکھا صرف جو مؤذن اور اماموں کے لیے دیکھا. اگلا سنو, آپ نے بلند محل دیکھے بڑی شان اور شوکت والے. آج خواب ہوتا ہے ہر شخص کا کسی طرح میں بڑا اچھا قسم کا ایک آرام دہ مکان بنا لوں. سنو, یہ مکان ختم ہو جانے والا, اگر نہ ہوا تو ہم ختم ہونے والے ہیں, ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے قبرستان میں. سنو, ایسے محلات کی بات بتاؤں جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں, جنہیں فنا نہیں ہے, جس کا جو ہے نہ پینٹ خراب ہوتا ہے, نہ مٹی خراب ہوتی ہے, نہ جس کا لینٹر خراب ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب نقص آتا ہی نہیں, نہ اس کے مکین کو کوئی آنچ پہنچ سکتی ہے, نہ اس مکان کو کوئی آنچ پہنچ سکتی ہے. وہ کس کا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو و درگزر کرنے والوں کے لیے ہے, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, معاف کر دے صرف. اور یہ ایسا دین نے, ہمارے دین نے ایسا نسخہ خدا کی قسم ہمیں بتایا اور سمجھا دیا. خوش رہنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہے جی, یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح. خوش رہنے کا طریقہ ہے یہ, خوش رہنے کا طریقہ ہے. دنیا میں ہم سب کچھ کرتے ہیں, خوش رہنے کے لیے کرتے ہیں صرف ہم. کوئی دکان پہ دن بھر کام کرتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کہ ان کو کوئی تنگی نہ ہو, مجھے کوئی تنگی نہ ہو, روزی روٹی کما لیں, آرام کر لیں. خوشی رہنے کے لیے سارے کرتب انسان کرتا ہے. خوش رہنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سارے رنج گلے شکوے چھوڑ دیں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, لگے ہاتھ تو اسی وقت جب کوئی ستائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تیرے لیے میں نے معاف کیا, چھوڑو, قصہ ختم, نکالو دل سے, نہ سوچو, مت کرو اس کے لیے, اور مت جو ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے خود کو بھلاؤ. معاف کر دو, اللہ پہ چھوڑ دو. وہ آپ کا جو کریڈٹ ہے نا جناب علی, اس سے نکل کے اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گا. اب اللہ دے گا آپ کو. بندے سے بدلہ لے بھی لیا, مثال کے طور پر کسی نے تھپڑ مارا دنیا میں, اگر کسی کو بدلہ لے بھی لیا, تھپڑ مار دے گا, یا قیامت کے دن اور بدلہ ہوگا اس کا, وہ اس کو مار دے گا یا اس کی نیکیاں لے لے گا. یہی نا, یہ تو برابر کا حصہ ملے گا جب بندے نے معاف کیا نا اللہ کے لیے. اب دینا جو ہے بندے سے نکل کے اللہ کے ہاں گیا, اب اللہ عطا فرمائے گا اس بندے کو. حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز سنی, پوچھا کیا عمل تھا؟ عرض کی, دو باتیں علماء بیان کرتے ہیں, میں وضو یا غسل جب کرتا ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں اس وقت اگر وقت ہو. یہ تحیت الوضو کی طرف علماء نے اشارہ کیا. ایک ہر وقت باوضو رہنے کی طرف اشارہ کیا. یہ نیت کر لیں جی ہر وقت باوضو رہیں, بڑی برکتیں ہیں, بڑی اس کی جو ہے فائدے ہیں. آپ نماز پڑھتے رہیں گے, آپ جو ہے بری باتوں سے بچے رہیں گے, ہر وقت باوضو رہیں. آپ جو ہے بلڈ پریشر سے بچیں گے, مشاہدہ ہے, وضو کرنے کی وجہ سے. ڈپریشن سے بچیں گے آپ وضو کرنے کی وجہ سے. آپ کی تھکان کم ہوگی وضو کرنے. آپ تھکے ہارے آئے نا, آپ تجربہ کر لینا, آپ جس دن بہت زیادہ تھک جائیں نا, اس دن وضو کر کے بیٹھ جائیں. پھر میں آپ کو بتاؤں, آپ خود بتائیں گے کہ یار مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ حد ہو گئی سکون کی. اللہ عز و جل کے احکام ہیں, بندوں کے فائدے کے لیے ہیں, اس میں حکمتیں ہیں, بہت زیادہ حکمتیں ہیں اس میں. وضو جب آپ کا ٹوٹے نا اسی وقت وضو کر لیں. نماز کا انتظار نہ کریں کہ اب جاؤں گا تو جا کر کے وضو کروں گا, ہر وقت باوضو رہیں, انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی, چوتھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا کہ نور میں چھپا ہوا تھا, نور نور تھا اس پر چھایا ہوا تھا. ہے جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں. پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی, اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا, اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی عزت کے جانے کا سبب نہیں بنا. ذکر الہی ایک بات, آپ جہاں پر ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے, اتنی تو آسان سی بات ہے. قیامت کے دن جو جنت میں چلے جائیں گے انہیں افسوس اس بات کا ہوگا کہ جو لمحہ ہمارا ذکر الہی کے بغیر گزر گیا تھا, کاش اس میں بھی ذکر ہی کر لیتے. بڑی برکتیں ہیں اللہ عز و جل کے ذکر کی. صاحبو, کچھ نہ کچھ جہاں پر آپ کا وقت ملے, ٹائم ملے, آپ ذکر کرتے رہا کریں. پھر فرمایا مسجدوں میں دل لگا رہتا تھا. نیک بندے ہوتے ہیں بہت زیادہ جن کا مسجدوں میں دل لگتا ہے, ورنہ تو یہاں سے ایسے بھاگتے ہیں جمعے کے بعد لوگ. جیسے اسکول سے ہمیں کبھی چھٹی ہوتی تھی, گیٹ کو ایسے دھکا لگا کے بچے ایسے باہر نکلتے تھے جیسے الامان والحفیظ, سارا پتہ چل جاتا تھا ٹیچرز نے کیا پڑھایا کیا نہیں, اتنا شور کرتے تھے بچے. ہے جی,
آپ جو ہے جھگڑا ہو جائے گا اگر کسی نے جمعے کے وقت تالا لگا دیا نا باہر کہ پوری نماز پڑھ کے، جو میں یقین سے کہہ رہا ہوں تجربہ، جھگڑا ہو جائے گا. آپ نہیں پڑھتے پوری نماز، کر لو جو کرنا ہے آپ نے، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، پوری نماز نہیں پڑھتے، بھاگتے ہیں. خیر ہم اتنی سختی کریں گے وہ دوسری مسجد میں چلے جائیں گے جہاں پر مسجدیں بند نہیں ہوتی، جہاں پر صرف 2 میں گزارا چل جاتا ہے. اچھا کئی بندے سے پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں میں، اس جمعے بھی میں گیا تھا پڑھنے کے لیے. کئی لوگ نماز میں اس درجے پر آگے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے کیا ہے؟ ایک جمعے کے 2 رکعتیں ہیں. اور اس میں بھی لوگ ان مساجد کو پسند کرنے لگے ہیں آج کے دور میں جو 60 جمعہ ہوتا ہو جہاں پہ ہے جی، مختصر قرات ہوتی ہو جہاں پہ، اللہ ماشاءاللہ بعض لوگوں کو چھوڑ کے. خرم صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ تو لمبی قرات کہتے ہیں، لمبی قرات. اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں لمبی قرات ہو، لیکن زیادہ تر عوام ہماری یہ چاہتی ہے کہ دعا بھی نہایت مختصر سی ہو جائے. فلاں مولانا صاحب بہت لمبی دعا کرتے ہیں، نہیں بھائی وہاں نہیں میں جاتا، بس تو بہت لمبی دعا کرتے ہیں جی، وہاں پہ بھی نہیں جاتے ہیں.